نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. یہ وہی ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. بنیاد وہی رسالہ ہے، 10 قواعد نفوس کے تزکیہ کے لیے. سناتا رہتا ہوں کبھی کبھی. اس وقت سامنے یہ آیا نفس نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے. نواں قاعدہ عجب اور نفس بہت جامع برا واقعی 10 میں بھیج دیا ہے. اور خود لکھتے ہیں ہم لوگ کی تصدیق تھوڑی کی ہے، خود لکھا ہوا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. یہ اللہ کا ارشاد بلاول بھی ہوتی ہے، کسی ہدایت ہے. مجھے اس کی تفصیل میں نے دیکھا شاید آپ سے کہا بھی کہ اس پر کوئی نہیں بیان کرتا. فلا تزکوا انفسکم انہوں نے لیا. تزکیہ کی اہمیت، اس کی نافذیت کا بیان ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے کو مزکہ نہ سمجھو، یہ تو ہے مزکہ بناؤ اپنے کو، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے. یہ تو ہے کہ تزکیہ کرو اپنا، لیکن یہ کہ اپنے کو مزکہ نہ سمجھو، اس پر بات کیا. اب خود خدا کرام فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شان. اس سے بڑھ کر کے اب اپنے نفس کی طرف متوجہ کرے کہ اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور پھر کچھ حاصل ہو جائے تو اس پر عجب نہ کرنے کی فضیلت میں یہ آیت کافی ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بہت اس پر کلام. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. بعض لوگ بیان کرتے ہیں یہ کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے طور پر یہ کہتا ہوں، کہتے اس میں بہت چور ہے. ان کو تو حکم، یہ بہت نقطہ ہے حضرت، ان کو تو حکم دیا کہ اپنی نعمتوں کو بیان کرو. تم کو تو حکم نہیں ہوا ابھی، ہے باریک ہے نہیں. بہت اس پر خود بہت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ٹھیک ہے بیان کر سکتے ہو، مطلب نہ ہو اس میں، لیکن یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کرو اپنی خصوصیات کو. یہی ہے اس کا مطلب. لیکن آپ کو تو حکم نہیں. اس غالب سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا. دیکھ لیا حضرت کے مضمون میں ملے گا، کہیں ملے گا. اللہ غنی. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح قلب پر دلالت کرے. بچنے کی بات یہ نفی والی چیز وہ تو اس بات ہے، یہ نفی ہے، نفی اپنی نفی. اس لیے کہ تقوی کا محض قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو کتنا تقوی حاصل ہے. تو اپنا تقوی بڑھا رہے کہ میں یہ ہوں یہ ہوں. بہت زیادہ اس کو سرایا بھی نہیں میں نے، شاید ایک دفعہ سال چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا
جو اس کی پاکی ہو نہ ہو پر بار نہیں ہے، ہونا نہ ہونا، جو نہ ہو اس کو بیان کرو، بلکہ ہو تب کی بات یہ ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ اس کی پاکیزگی اور صرافت ایسی بات نہ کرو. اللہ ہم سب لوگوں کی اس بلا سے نجات دے. اس کے مقابلے تو ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن اپنی جگہ جگہ تعریف، جگہ جگہ فوقیت. ہمارے مشائخ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک یہاں عالم سے بہت بڑے عالم مسجد شہری کے تھے مصباح العلوم میں، تو انہوں نے کچھ حضرت متعلق کہا، علمی اعتبار سے کچھ کہا ہوگا. تو ہمارے بہت تیز ایک عالم تھے ہمارے یہاں، انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کا کیا مقابلہ کریں گے، ہم ان کے لیے کافی ہے. سب بات اپنی جگہ انہیں کی بولے، تمہارا اپنے کو کہا. ہم لوگ اب تک تعجب مجھ کو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا بھی ہم لوگ موجود ہیں، کسی کو آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بجائے اس سے ان کی باتیں سب ختم ہوئی، کل انہیں مولانا پا گئی. کہا کہ تم یہ کیسے، میں کافی ہوں. میں بہت بار اس پر سوچتا ہوں، یہ مانی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو روائل نفس سے محفوظ رکھے. اللہ اس کہنے میں بھی مجھے شرم کر دیا. کیا کہوں؟ چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صرافت دلالت کرے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو کتنا تقوی حاصل ہے ان کے پاس. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجوب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے. تعریف جو اپنی کرو گے اور ریا بھی ہوگا. یہ نہیں کہ حقیقت حال بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ریا کا دخل ہو جائے گا. من اخلص للہ لمحة واحدة نجا، جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے لیے صرف کر دے، ایک لمحہ نجات پا جائے گا. ذالک اخلاص نازل چیز ہے، کوئی آدمی نہیں کرتا مگر وہ مشہور ہو جاتا ہے ریا عجب وغیرہ سے. یہ لفظ مطلب یہ بھی اسے منع فرمایا کہ تعریف عجوب کے دخول کا اور اس ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزول مقصرا وظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حاضر الأمة صديق حاضر الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، إنما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء يدعو الله به في صلاته، علمه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. مومن جب اس کوشش کرتا ہے فعل صالحات میں اور محرمات کے احترام میں، فإنه لا يزال مظلوما، لیکن اس صورت میں بھی مقصر ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے. اس وقت بھی یعنی کر رہا ہے کام، لیکن اس میں بھی نقص ہے. دلیل کیا ہے؟ اور ابو بکر صدیق جو کہ اس امت کے صدیق ہیں، خیر الناس ہے انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہے. جبکہ سوال کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یعلمہ دعا، کہ کوئی دعا ہم کو تعلیم کیجیے. تو کیا دعا کیا؟ وہی جو ہم پڑھتے ہیں، ید اللہ بھی فی صلاتی، کہ وہ دعا کرے اپنی نماز میں. تو فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ سکھایا ابو بکر صدیق بڑے سمجھ گئے سب بہترین لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق. ان کو بھی دعا کیا فرمائی؟ یہ دعا فرمائی. معلوم ہو گیا کہ جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کے شان نزولی ہے، شان ورود. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. خیر مرتکب. مومن جب تک نیک کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچنے کی
وہ اسی میں لگا رہے گا، وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور ظالم سمجھتا رہے گا. جو اصلاح کی فکر میں اگر ہوگا تو ظالم لگے گا. کون سی چیز اچھی ہے؟ بس تقریبا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے تھے، یہی ہے. جب اسے کہا مستقیم ہے تو کہا یار اس میں فکر میں ہو گئے کہ ہمارا عمل مستقیم ہے کہ نہیں، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے. ظاہر کے اعتبار سے جو سنت اللہ کے یہاں ہے پسندیدہ، اس کو اختیار کیا یا نہیں، اور اس کے اندر انانیت تو نہیں آئی، اس کے اندر ریا تو نہیں آئی، وجود تو نہیں آیا. وہ اپنے کو برابر کوتاہ و ظالم سمجھتا رہے گا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے، جو صدیق حاضر امت ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعریف فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہ میں دعا کا شان نزول ہے کتنا عمدہ. وَإِنَّمَا سَأَلَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی بیٹی کا ہے. اور اس وقت جب کہ ام المومنین عائشہ نے سوال کیا کوئی والذین یؤتون ما آتوا، اس کا کیا مطلب؟ اسی طرح جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا نا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. کہ متعلق پوچھا کیا یہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، برا. متعلق پوچھا حضرت عائشہ بھی کتنا سوالات کیے، نصف علم ہے. ایسی بیوی ایسی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں مبادا یا اعمال قبول ہو یا نہ ہو. بولو لیکن سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو اچھا مواد جمع کیا ہم کو بہت یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. وہ لوگ ہیں ڈرنے والے. کہا نہیں، ڈرنے والے شرابی کبابی نہیں ہیں، ابوبکر صدیق جیسے لوگ ہیں. کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا یا اعمال قبول ہو یا نہ ہو. وقال عبداللہ ابن ملیکہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، وقال عبداللہ ابن ملیکہ رحمہ اللہ ادرکت اکثر من 30 صحابیا كلهم يخافون النفاق على نفسهم. بہت فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پایا سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے. جب مفتی نامنی صاحب گئے ہیں دیوبند دارالعلوم تو انہوں نے اس سے بات شروع کر دیا نفاق ہو رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ حضرت اس پر لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ مومنین کو منافق بناتے ہیں. یہ سب لکھ کر کے بھیج دیا دیوبند. بڑی حدیثیں ہیں سر، جہاں علماء کو سنا گئی. بچوں کو میں لے جاتا ہی مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت میں یہ نفاق کی بات پڑھتا ہوں تو بہت سے علماء کو بھی پسند نہیں آتا. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا منافقین ہیں اب بھی؟ کہا بصرہ میں اتنے منافقین ہیں کہ اگر ان کو دم نکل جائے تو چلنا مشکل ہو جائے. بصرہ
بغیر نفاق کی پوری کتابی پھر اسی پر بعض نفاق بعض قلوب ایسے 4 قلوب ہیں. ایک قلب وہ ہے جو روشن ہے، جسے چٹھی میدان میں چراغ رکھا ہوا پڑھ لیجیے وہ 4. اور ایک وہ ہے جس کے اندر نفاق بھی اور ایمان بھی ہے. کبھی ایمان کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی نفاق کا غلبہ ہوتا ہے. حدیث صریح حدیث ہے، لکھ کے بھیجیے. یہ لفظ ہے وہ لکھا انہوں نے کہ حضرت یہاں لوگ اس پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو منافق بناتے ہیں. کیا منافق نہیں بناتا، میں آگاہ کرتا ہوں نفاق. تحذیر العلماء عن خصال السفہاء سب سے پہلی کتاب ہے کی. تحذیر العلماء، علماء کو ڈرانا ہے منافقین کے خصال سے. یہ تو بہت خاطر تھے. حضرت عبداللہ بن ملیکہ نے فرمایا میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام پایا جو سب کے ساتھ اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کر رہے تھے. قال الحسن بصری المومن جمع احسانا و شفقتا والمنافق جمع اساءتا وامنا. ٹھیک ہے. ثم قال الحسن ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو. احسان بھی ہو، خوف ڈرتا بھی ہو. اور منافق برائی اور بے خوفی کا جامع ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تب بھی ڈرتا ہے. نہیں جانے. حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو. نیکی کرتا ہے نہیں ڈرتا بھی ہے، اور منافق برائی کرتا ہے اور ڈرتا نہیں. پھر حضرت حسن بصری نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. بہت تھوڑا سا تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کے معرفت. تبھی تزکیہ ہوگا. جانتے ہی نہیں تو کیا تزکیہ کرو گے. تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ اس کی رعایت آسان ہو جائے. جو جانتے ہی نہیں تزکیہ کیا چیز ہے. اس کا بہت بڑے آدمی آئے تھے میرے گھر سے، جانتے ہیں میں اشارہ بھی کچھ ہی نہیں کرتا. آئے تھے تو انہوں نے تزکیہ پر بیان کیا. تو کچھ نے کہا کہ تزکیہ کیا چیز ہے. یہاں کے بڑے آدمی سے پوچھا، کہا ناراض تم تزکیہ نہیں جانتے. مگر اب بیان کیا تھے تب تو جانتے، بیان ہی نہیں کیا آپ نے. تزکیہ نام ہی نہیں لایا کبھی. کمی تو کمی ہے مجھے، اپنی کمی آپ کو بھی شہدار رکھا. کمی تو سکھا رہے ہیں ہم کمی ہی سکھا رہے ہیں، بڑائی نہیں سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چیزوں پر عمل کی توفیق. انہوں نے تزکیہ پر پورا بیان کیا. تزکیہ کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے اور کتابت کی ضرورت. 4 امریکہ سے آئے ہوئے تھے وہ یہاں پہ. اور علی گڑھ میں اسی 2-3 دن پہلے وہ آئے تھے علی گڑھ میں، نالی علی خان. اسی وقت بیان کیا تھا. سب یہاں کے امیر سب خواجہ صاحب کو ہم لوگ جا رہے تھے، میرے جا رہے تھے، وہاں رکے تھے، وہاں بھی بیان کرتے، وہی یہاں بھی بیان کیا. تزکیہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ڈرتی رہتی تھی عائشہ. جا کر دینے کا وقت تھا. حضرت ابن عباس نے اجازت چاہی ملنے کی، نہیں اجازت دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، کوئی عبداللہ ہی تھے وہ بھی. انہوں نے کہا آپ اجازت نہیں دے رہی ہیں. حضور کے چچا کے ساتھ آگے بیت نبوت کی خاص ابن عباس کو اجازت نہیں دے رہی ہیں. کہا بلاؤ. آنے سوال تاریخ پر کچھ نہیں کریں گے. وہ
مشکات وغیرہ میں آئیں گے دوسرے بات تعریف کریں گے. ان سے کہا نہیں تعریفیں کروں گا. گئے کر اللہ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ ایسی ہیں, اوپر سے بڑا ڈالی. کہا میں کہہ رہی تھی یہ تعریف کریں گے. فرمایا یہ ہے فلاحیت کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں بھولی بھسی بن کر جاتی ہے, نصیحت منسیہ ہو گئے ملنا. یہ تھا طریق فلاحیت ان کی. عائشہ سے مروی ثابت کر دیا کہ عورتوں نے بھی اپنے نفس کا تزکیہ کیا تھا, اور سب سے زیادہ ام المومنین نے کیا. سب عورتیں ایسی تزکیہ نفس عورتیں مستثنا نہیں ہو رہا. والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر. ان کے لیے ہے بہت سی صفات ہیں اخیر میں والذاکرین اللہ کثیر. آج عورتیں ویسے سمجھتی نہیں کہ ہم پر بھی سب قرآن اترا ہوں گی, کچھ جانتی ہی نہیں اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ مردوں عورتوں سبھی کو خاشعات میں سے, خاشعین اور خاشعات میں سے بنانے. ساری تماشا تھوڑی نہیں خود اللہ تعالیٰ. تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت معلوم ہو, تاکہ اس پر توجہ اس کی رعایت آسان ہو جائے. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ معلوم ہی نہیں کرتی, اس چیز کو بالکل الگ کر دیا. حضرت ماشاء اللہ نے کسی نے کہا کیا بات ہے جو ذی استعداد عالم ہیں وہ ادھر نہیں آتے؟ ماشاء اللہ کہا ادھر کی ان کو استعداد نہیں, اس وجہ سے نہیں آتے. کسی کی کیا استعداد عالم ادھر نہیں آتے, کہا ادھر کی استعداد نہیں, اس وجہ سے نہیں آتے. حضرت کہیں جو ہے فرماتے کیا ضروری نہیں بھائی جو قرآن میں ہے یہ ہے سب کے لیے. حضرت عائشہ, حضرت بہت سی عورتیں, حضرت خدیجہ, کہتے ہیں ایک سے ایک ازواج مطہرات میں بھی سب سلوک طے کی ہوئی تھی, مقامات سلوک طے کی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے سب کو اللہ نے, جب حاجی صاحب کی نظر سے کہاں پہنچتا آدمی, سید احمد رضوی سے تو حضور کے اثر میں کم اثر رہا ہوگا ناک میں. تاکہ اس پر توجہ اس کی رعایت آسان ہو جائے اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی آسانی سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات کا ذکر فرمایا ہے اور سب کے اعمال بھی بیان فرمایا. نفس مطمئنہ, نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے, اس کا ذکر کرنے, ان کی عبادت کرنے اور اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے. یہ طریق وہ بھی ہے اسی پر ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے, اس کا ذکر کرنے, اس کی عبادت کرنے, اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, قرآن کی مقرر ہے. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مطمئنہ کہیے یا ایتھا النفس المطمئنہ. لا ہم لوگ خطاب کر دیں اللہ تعالیٰ, ارے ان کو دینے میں کیا ہے, ابھی بننا دے لوگ کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح, تو اپنے پروردگار کی طرف چل
اس طرح کہ تو اس سے خوش وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جائے. ترجمہ نہیں، یہ بات نہیں ترجمہ ہے. ایک نفس لغوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کے عدم ادائیگی یا تعارض میں کوتاہی پر ملامت کرے. اس کے غلط کام پر یا واجب کے عدم ادائیگی پر یا تعارض میں کوتاہی پر ملامت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. اور اس کے بعد نفس امارہ. نفس امارہ بالسوء ہے جو انسان کو محرمات اور گناہ کے ارتکاب پر آمادہ کرے اور اس کو بری اور غلط جگہوں پر لے جائے، گندے اور رذیل کام کرنے پر ورغلائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس سے 3 صفات اور درحقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں. نفس کی یہ 3 صفات درحقیقت نفس کو پیش آنے والے ہیں اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں اور ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہے. وہی لوامہ وہی جو نفس کو پیش آتی ہیں. چنانچہ یہ صفات نفس کے حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ہی کے جمع ہو سکتی ہیں. ایک حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتی ہیں. اہل علم نے اس نفس کی مثالیں بیان کی ہیں اور انسان کے ساتھ نفس کے حال کے وضاحت کر گئی تاکہ مسلمان بھی اس کا سمجھنا آسان ہو جائے. پھر اس کی اصلاح و تزکیے میں کوشش و مجاہدے میں مشغول ہو جائے. میں یہاں 2 بڑے امام کی 2 مثالوں پہ اکتفا کرتا ہوں. مطمئنہ، اس کا ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، بہت عمدہ مثال. کہا دیکھو 3 نفس ہے، لوامہ بھی ہے، امارہ بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے. صفات معلوم کر لیا آپ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہ لوامہ کو کبھی خطاب کیا نہ امارہ کو خطاب کیا، مطمئنہ کو. معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ مطمئنہ ہماری نفوس ہو جائے تاکہ ہمارے خطاب کے لائق ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نہ امارہ کو کہا نہ لوامہ کو کہا ہے تم بھی ہو، بخشی ہوگی، لیکن تم ہمارے خطاب کے لائق بھی نہیں ہو. مطمئنہ کو مانے زمین، جھکی ہوئی زمین. جب اپنے کو جھکاؤ، مطمئنہ میں اشارہ اس بات ہے کہ مطمئنہ میں نشے زمین آتے ہیں. تو اپنے کو جھکاؤ تب ہمارے لائق ہو گئے. یا یہ تو نفس صحیح امارہ ہے، یہ امارہ لوامہ ہے، کہیں ذکر ہے لیکن خطاب نہیں ہے. یہ نفس وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے خطاب کے لائق سمجھا، اپنے بندوں میں داخل کیا، اپنے مخصوص مقام پر داخل کیا. یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو. بہت دنیا میں رہ چکے ہیں، اب تم پاک صاف ہو چکے ہو، چلو آگے بڑھو. یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو جاؤ ہمارے احکام سے تو ہمارے پسندیدہ ہو جاؤ گے. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. سب سے بڑی ان کی توقیر اور ان کی تکریم یہ ہے کہ اپنے بندوں میں انہوں نے داخل کیا، اور جہاں بندے رہیں گے خاص وہیں اس کی بھی جگہ ملے گی. ادخلی فی عبادی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہم سب کو اس نفس مطمئنہ سے متصف فرما دے. اللہ مینی اثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ مینی اثر نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. یعنی جو مطمئنہ والے ہیں ان کی یہ صفات ہیں، جب وہ دعا کرتے تھے معلوم ان صفات سے متصل. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضور نے تعریف اللہ من اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع. معلوم ہے کہ مطمئن وہ ہے جو اس صفات کا سے متصف ہے. دعا کی جو ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صفات حسنہ سے جو نفس مطمئنہ کے اسے متصف فرمائے اور شرور نفس سے ہم کو محفوظ رکھے، من شر نفس
اعوذ بک من شر ہے کہ حدیث دعا ہے اللہ من اعوذ بک من شر نفسی شر نفسی سب ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، توفیق میں بھی آسان فرمائے، اور ہمارے تمام لوگوں کو اپنے خود بھی مطلب متعلقین ہیں ان کے لیے جو بھی جہاں جو بھی ہو دعا تو کی جا سکتی ہے، جملہ مطمئن متعلقین کو ان کو اللہ تعالیٰ نفوس مطمئنہ سے مشرف فرمائے اور اسی کے دعا سے ان کا مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، من شر قلبي، من شر خلقي وخلقي. ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.